براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے. شہباز شریف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو آپ دن رات اس میں آپ بزی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر تشریف لائیں تو ہم سب آپ کے بہت شکر گزار. آج میں کچھ سنجیدہ معاملات پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ انتخابی مہم کے نتیجے میں جو پاکستان کے عوام بیلٹ باکس میں اپنے ووٹ کے ذریعے جو فیصلہ کریں گے، اس کا پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے، چاہے وہ ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے، چاہے وہ اس ملک میں غربت کو کم کرنے کا سفر ہے، چاہے وہ تعلیم، علاج، معالجہ، چاہے وہ پاکستان نے جو 76 سال میں جو اربوں خربوں کے جو قرضے لیے ہیں، چاہے وہ نوجوان نسل کے مستقبل کا معاملہ ہے. کروڑوں بچے اور بچیاں نہ صرف اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل اس الیکشن سے جڑا ہوا ہے. تو آج ان حوالوں سے میں چاہتا تھا کہ آپ کی گوش گزار کچھ باتیں کروں. چند دن یہ پوسٹ پون ہوتا رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر دن ٹی وی پہ دیکھتے تھے آج کوئی فیصلہ آ رہا ہے، آج کوئی فیصلہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. پہلی بات تو یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹی آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ 3 دن پہلے آئی ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کے جو نتائج ٹی آئی برلن نے جو کیا نام ہے، کیا ہو گیا جی؟ آپ لوگ کیمراز ایڈجسٹ ہے نا، آپ بات سنیں کریں شروع. تو وہ جو نتائج آئے ہیں ان کا بھی تعلق اس ملک کے الیکشن اور الیکشن کے بعد سے براہ راست ہے. میں کسی ماضی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف چند باتیں کروں گا اس حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف نے جب 1997 میں پاکستان کی پہلی موٹر وے کا افتتاح کیا، جو اس وقت شاید $1 ارب سے بنی تھی، 26 ارب روپے، 26 ارب روپے، جو 26 ارب روپے. آج اگر وہ موٹر وے بنانی پڑتی تو پتہ نہیں کتنے 100 ارب لگتا. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو شدید الزامات لگے، اور بعض لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے الزامات لگائے. آپ دیکھ لیں کہ موٹر وے الحمدللہ آج لاکھوں لوگوں کو ایک بہترین کمفرٹیبل سفر مہیا کر رہی ہے، اور جو الزامات تھے، چاہے کوئی اس دنیا سے چلا گیا یہاں پر ہے، وہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا. پھر جب نواز شریف کا 2013 سے تیسرا بطور وزیر اعظم اس ملک کی خدمت کا سفر شروع ہوا، تو اس وقت 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو پاکستان کے حوالے سے کرپشن پرسیپشن انڈیکس کا CPI جسے کہتے ہیں، وہ 139 پہ پہنچ چکا تھا. آپ کو پتہ ہے کون سی حکومت تھی، نام لینے کی ضرورت نہیں. جب انتخابات ہوئے تو کس حکومت سے نواز شریف نے ووٹ کے ذریعے حکومت حاصل کی؟ 139 پر پہنچ چکا تھا. نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک
جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہیں جس کے اوپر ان 5 سالوں میں تقریباً 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے، پاکستان کے 4 صوبوں میں سی پیک کوریڈورز بنے، اورنج لائن لاہور میں پاکستان کی پہلی پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین اس کا آغاز ہوا، کوئلے کی بنیاد پر بجلی کے منصوبے لگے۔ پھر نواز شریف کے اسی دور میں ٹو بی آن دا سیفر سائڈ مزید بجلی کے منصوبے گیس کی بنیاد پر لگائے گئے، اربوں ڈالر پاکستان کے اپنے وسائل خرچ کر کے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ اربوں خربوں کی سرمایہ کاری نواز شریف کے 2013 اور 2018 کے دور میں ہوئی۔ عام منطق یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ منطق فٹ بیٹھے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ جہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پر کرپشن بعض ممالک میں بڑھتی ہے، اور اس کی ایک مثال نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، مگر کرپشن کو ایک شدید ضرب لگی ان 5 سالوں میں، اور وہ جو انڈیکس سی پی آئی 2013 میں پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، وہ انڈیکس کم ہو کر ان 5 سالوں میں 117 پہ آ گیا، یعنی 23 پوائنٹس، 22 پوائنٹس کی کمی اس میں آئی۔ ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ۔ آپ پوچھیں گے کہ جب 97 میں جب وہ آپ نے ٹی آئی کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ کیوں نہیں دیا، تو میں قطعیت کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال اس وقت ٹی آئی انٹرنیشنل شاید اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی جو کہ پچھلی دہائی میں یا ان چند سالوں میں آئی ہے۔ یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو حکومت آئی، ایک بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ مجھ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے۔ جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے، میں نے کرپشن کے خاتمے کا لفظ استعمال احتیاطاً نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ ملک ناروے جیسا یا ڈنمارک جو سر فہرست ہے سب سے کم ترین کرپشن کے حوالے سے، وہاں پر بھی کرپشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے میں نے کرپشن کی کمی کی بات کی ہے، خاتمے کی بات نہیں کی۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر نے یہ کہا کہ جہاں پر کرپشن کم ہو وہ حکمران بڑا دیانتدار اور امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، نواز شریف کے الفاظ نہیں، اس لیڈر کے الفاظ ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں وہ اپنا دوپٹے پہنا کر، کیا خواہش کہتے ہیں